انہوں نے کہا کہ جب تک پولیس کا چلان پیش نہیں ہوتا کورٹ میں آپ بول نہیں سکتے. لہذا میں کیوں نہیں بولا اس سے پہلے؟ کیونکہ پولیس کا چلان 173 کا چلان پیش ہوا ہے اب، اس سے پہلے میں نہیں بول سکتا. بولوں گا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گی. اس وقت بھی میرا رتبہ پہلے اس کیس میں ایک وٹنس کا تھا. میں پوری داستان جہاں تک بتا سکتا ہوں آپ کو بتاؤں گا. اور ایک چیز سن لیجیے مجھ سے کہ جب انسان سچ بولتا ہے نا تو اس میں ڈر کوئی نہیں ہوتا. میں سائیکو تھراپسٹ ہوں، نفسیات کا ماہر ہوں، میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں. پاکستان میں میرے ادارے میں سینئر موسٹ ہوں، 18 سال سے میں سائیکو تھراپسٹ ہوں. تو جب آپ نوٹ کریں گے کہ کوئی شخص جھجکتا ہے یا جذبات میں ٹھیس آتی ہے، پلیز ذرا سا پیچھے نہ بولیے، پھر وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. وہ تب ہوتا ہے جب وہ اوائیڈنٹ ہوتا ہے، جب وہ ڈرتا ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اللہ کے فضل سے ہمیں کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو اتنا عجیب کیس بن گیا کہ میرے تصور سے باہر ہے، بھیانک خواب سے بھی زیادہ باہر ہے. تو اس پہ سب سے پہلی چیز تو یہ آ جاتی ہے کہ اس میں ہوا کیا تھا، تھراپی ورکس کون ہیں. اس سب چیزوں سے پہلے میری اپنی 2 بیٹیاں ہیں. تو جو لاس چھوٹی بچی نور کا ہوا ہے اس کی اتنی جتنا دکھ، یہ سب ہمارے اپنے تھراپی ورکس کی تھراپسٹ ہیں، سارے پریکٹسنگ تھراپسٹ ہیں. جتنا دکھ ہمیں ہوا ہے اس چھوٹی بچی کی موت کا میں بیان نہیں کر سکتا. اور اگر آپ کی اپنی بیٹیاں ہوں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنی بیٹی کو چاہے کوئی عمر بھی ہو اس طرح موت چھین لے کسی بھیانک انسان کے ہاتھ، وہ کتنی بری چیز ہے. تو سب سے پہلے تو میں مختوم صاحب کو، ان کی وائف کو، ان کی فیملی کو اپنے سنسیئرسٹ کنڈولنسز دیتا ہوں ان کی بچی کی بھیانک موت پہ. اب میں آ جاتا ہوں، کیونکہ آپ کو تھوڑی سا ٹائم ضرور دوں گا. ٹائم ہمارے لیے انہوں نے محدود کیا ہوا ہے، لیکن ٹائم ملے گا کویشچن آنسر کا. وہ جواب دوں گا جو مجھے سب جوڈس نہ کر دے. یہ سب جوڈس کیس ہے، یہ 22 تاریخ کو لگا ہوا ہے کورٹ میں، 22 تاریخ کو ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے. تو اس لیے میں ایسی چیز کوئی نہیں کہہ سکتا جو کنٹیمپٹ آف کورٹ یا مجھے کوئی مسئلے میں ڈال دے. تو جو چیز بھائی میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں وہ دل سے دوں گا، جو نہیں دے سکتا بتا دوں گا نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی نوعیت ہی ایسی ہے. لیکن جہاں تک ہو سکے میں آپ کو بتاؤں گا. 2006 میں ایک بزنس مین تھا. میں نے اپنی بزنسز کو بند کیا اور دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی خلا ہے اور اس خلا میں انسان پس رہا ہے. بے روزگاری ہے، غربت ہے، افلاس ہے، سیاستدانوں کے پرومسز ہیں، غریب ہے اور غریب رہے گا. اور اس غربت میں جو نفسیاتی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ اتنی سنگین ہے. اس میں یہ وائلنس بھی آتی ہے، اس میں ڈومیسٹک وائلنس بھی آتی ہے، اس میں ٹراما آتا ہے، اس میں ریپ آتا ہے، اس میں تمام یہ چیزیں آتی ہیں. میں نے اپنی تمام بزنسز بیچی، انگریز بلائے اور تھراپی ورکس کی بنیاد رکھی. جو ابتدا میں انگریز آئے وہ بہت لوور لیول کے تھے، لہٰذا ان کو 2 سال کے بعد بھیجا. اور اس وقت اللہ کے فضل سے جو انگلینڈ اور یورپ کے ٹاپ انگریز ہیں جن کے نام میں آپ کو لسٹ میں دینے لگا ہوں گی اس کے بعد، ان سے آپ خود بھی تصدیق کر سکتے وہ ہمارے پاس کام کرتے ہیں. تو مقصد کیا تھا تھراپی ورکس کا؟ تھراپی ورکس کا مقصد یہ تھا کہ جو شخص جس کے اوپر کوئی مشکل ہے اس تک ہم پہنچ سکیں. جس میں ہماری لڑکیاں ہیں، ہم کچی آبادیوں میں کام کرتے ہیں. F6 کے اندر گٹر فلو کر رہے ہیں. F6 میں ہمارے ہاسپٹل کے ساتھ کرسچن کچی آبادی وہاں بھی کام کرتے ہیں. تھرپاکر میں بھی کام کرتے ہیں. کراچی پریزن میں خواتین پریزن میں بھی کام کرتے ہیں. اور ابھی مجھے انہوں نے بھیج دیا تھا 10 دن کے لیے پتہ نہیں کیسے جیل میں ادھر اڈیالہ، تو ادھر بھی جا کے ان غریب پریزنرز کے ساتھ کام کیا. میں تو نہیں رکوں گا.
آئی ایم اے پروفیشنل تھراپسٹ. اگر آپ میں سے کسی کو دکھ یا درد ہوگی, آپ بے شک مجھے جو کچھ کہہ دیں, میں آپ کے لیے بھی مدد کے لیے, میرا کارڈ سب کو مل جائے گا. ہم وی آر اویلیبل ٹو سرو پاکستان, وی آر ناٹ ہیئر ٹو میک منی. آج اگر آپ میرے ہسپتال جائیں تو آپ کو لوگ ملیں گے جو 3 اور 4 لاکھ روپے مہینے کے بیڈ میں فری پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ پیسہ نہیں ہے. نمبر بنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. اگر آپ جانا چاہیں گے تو آپ ہمارے ایڈمن کے ساتھ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو اس اسپرٹ کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ, ظاہر جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ کو میں 7-8 سال سے جانتا ہوں, ان کی امی ہمارے پاس پڑھتی تھی. اگر آپ میں سے کوئی میرے پاس نہ بھی پڑھ رہا ہو, آپ کا کیا نام ہے؟ فیصل. اچھا فیصل صاحب, اگر آپ مجھے فون کریں کہ میں آپ کو پریس کلب میں ملا تھا, میرے گھر میں بچہ بیمار ہے اور کنٹرول سے باہر ہے, پلیز اپنے ٹیم بھیج دے, تو آپ کیا چاہتے ہیں, میں بھیجوں یا نہ بھیجوں؟ بھیجیں گے نا, یا کوئی بھی آپ میں سے. وہ ہمارا فنکشن ہے, انٹروینشن اینڈ ٹریٹمنٹ ہمارا فنکشن ہے. اب آپ سن لیجئے ایک بات, اگر کسی کے گھر میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو فیصل صاحب, تو آپ پولیس لے کے جائے گی ٹیم, یا صرف ٹیم جائے گی؟ پولیس, آپ کی میں بات ابھی جواب بھی دوں گا, پولیس جاتی ہے جہاں کرائم سین ہو. ہم سے جب 7:04 پہ, اچھا پہلے تو میں نے ان کو کوئی ارلی جولائی میں کہا, ان کو بھیجا. میرے لوگ کہتے ہیں یہ نہ بتانا, یہ پریس کو یہ نہیں بتانا, اوہو پریس کو وہ نہیں بتانا. بھئی اگر سچ بول رہا ہوں تو کیوں نہیں بتانا؟ صرف وہ نہیں کہہ سکتا جو کورٹ کے لیے پرابلم ہے, ورنہ کیوں نہیں بتاؤں, میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا, آپ پوچھیں میں بتاؤں. تو ان کو میں نے کہا تھا اس کو دیکھ کے خدا کے لیے اس کو جمع کر دیں ہمارے پاس, سکائٹرسٹ کو دکھا کے. میرے پاس تو اس کی ریکارڈنگ ہے, کال ریکارڈنگز ہیں. پلیز ایڈمٹ ہم امیجیٹلی. یہ سیف نہیں ہے, لیکن یہ پاگل نہیں ہے, پاگل نہیں ہے یہ, میں پاگل بنانے نہیں آیا ہوں اس کو یہاں پہ, پاگل نہیں ہے یہ, لیکن یہ ہاسپٹل کا کیس ہے, گھر کا نہیں ہے. پاگل واگل میں نہ میں نے ادھر کہا ہے نہ میں کورٹ میں کہوں گا, کیونکہ پھر وہ کہہ دیں گے آپ بچانے کے چکر, اس کو بچانے کے چکر میں پاگل بنا رہے. وہ پاگل نہیں تھا, ایڈکٹ تھا, الکوہولزم اور ایڈکٹ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, پاگل تھوڑے ہوتے ہیں. تو انہوں نے میری بات نہیں سنی. میں ماؤنٹین کلائمبنگ کرتا ہوں, میں نانگا پربت چلا گیا, وہاں چڑھ کے 20 تاریخ کو اترا, وہ ان کے فون آنے شروع ہو گئے کہ وہ کنٹرول سے باہر ہے. اب سن لیجیے بڑی اچھی طرح آپ سب, جب انہوں نے کہا ہے کنٹرول سے باہر ہے, تو میں نے پوچھا کہ کنٹرول سے کس طرح سے باہر ہے, کہ بس غصہ بہت چڑھا ہوا ہے. اب وہ گجراتی اسپیکنگ کراچی کی آدم جی فیملی ہے, تو وہ زیادہ یہ اسلحے وسلے میں بلیو نہیں کرتی, لیکن فار دا سیکورٹی آف مائی ٹیم میں نے پوچھا کہ ذاکر صاحب کوئی اسلحہ تو نہیں بھائی؟ کوئی اسلحہ نہیں ہے, کوئی اسلحہ نہیں, ہم تو میمن ہیں, ہمارے پاس کون سا اسلحہ ہوتا ہے, کوئی اسلحہ نہیں. تو نارمل کورس میں 1 مہینے میں ہم 5 سے 6 یہ والی انٹرونشن کرتے ہیں, جہاں ٹیم جاتی ہے اور لوگوں کو گھر سے لے آتی ہے. ایک شخص پاکستان میں جب تک شدید بیمار نہ ہو, ماں باپ فون ہی نہیں کرتے آپ کو, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. جب پانی سر کے اوپر سے چلا جائے تب تو فون کرتے ہیں کہ جلدی سے آ کے اٹھا کے لے جائیں. اب میں پہنچا ہوں اسلام آباد اپنے گھر سے E7 سے, میں نے ٹیم کے ہی لیڈر تھے ڈاکٹر صاحب یہ, اور ان کے ساتھ ٹیم کے اور افراد تھے جن میں یہ ہمارے نرس بھی تھے, اور ان کو ہم نے بھیجا کہ بھائی جائیں اور انٹرونشن کریں. اب could you just keep it down please. انٹرونشن کا مطلب یہ ہے, اب جائیں, ان کو پکڑیں, ان کو ٹیکا لگائیں سیرنیز کا, جس سے وہ کام ڈاؤن ہو جائے, اور ہاسپٹل آئیں. ہاسپٹل میں پھر سکائٹرسٹ دیکھے گی اور جو دوائیاں دینی وہ دے گی, تاکہ وہ کنٹرول سے باہر ہو. گھر کے اندر توڑ تاڑ ہوتی ہے, اس وقت پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کہ پولیس کو دیکھ کے پیشنٹ بھی پاگل ہو جائے گا اور پیرنٹس بھی پاگل ہو جائیں گے. پاگل سے مطلب پاگل نہیں, لیکن کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. پولیس کا کوئی سین ہی نہیں ہے. 18 سال سے ہم کر رہے ہیں انٹرونشنز, کراچی, لاہور, اسلام آباد, 18 سال سے. کبھی پولیس کو لے کے نہیں گئے, کیونکہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل, کبھی ایسی چیز ہوئی نہیں, تو پولیس کیوں جائے گی. تو ہم تو ایک نارمل کورس میں ہم نے بھیج دیا ٹیم کو. اب جب ٹیم وہاں پہنچی ہے تو باہر 1-2 لوگ کھڑے ہوئے,
فرینڈز آف دا بوائے اینڈ دا گرل. اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا اگین کیونکہ یہ تفصیل سب جوڈس ہے اور میں تفصیل میں اپنے ڈاکٹر کو بھی نہیں کہوں گا زیادہ جائیں. لیکن مجمع تھا نیچے. اگر آپ کی بیٹی مسنگ ہے تو مجمع کیوں ہے؟ کوئی اندر جا کے ہلڑ مچائے, گھسے اندر, توڑے, نکالے, باہر کرے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ 2 دن سے دروازہ نہیں کھول رہے, پہلے دروازہ کھولا کرتے تھے. تو اس کے باپ سے میری بات ہوئی کہ اس وقت از ہی آرمڈ؟ نو طاہر صاحب, ہی از ناٹ آرمڈ بٹ ہی از وائلنٹ. ہاؤ از ہی وائلنٹ؟ ہی از انمینیجیبل. مطلب گول گول ساری باتیں, گول گول ساری باتیں, گول گول. ہمارا انٹرسٹ ہے کہ لڑکے کو سیفلی وہاں سے نکالو. ہمیں کیا پتا اندر کیا ہوا ہے؟ کوئی کرائم سین تو بھی ہمارے سامنے آیا ہی نہیں. نوکر اس کے گواہ ہیں تینوں کہ سوائے, اور CCTV کیمرے لگے ہوئے سارے جو سب پولیس کے پاس ہیں. وہ بھی پولیس بھی ایک اور کہانی ہے. CCTV کے کیمرے لگے ہوئے ہیں, وہ سارا کچھ فلم کر رہے ہیں کہ صرف ہماری ٹیم آئی ہے. وہ لڑکے جو باہر کھڑے تھے ان کو کہا آپ بھی ساتھ آ جائیں, آپ دوست ہیں, طرح سے مدد ہو جائے گی, وائلنس وغیرہ نہ ہو, بچے ہم کا لگا کے. گرل جو اوپر والی تھی ٹیرس, اس سے کافی نیچے تھا. تو ہم لوگ کسی طرح ابھی جو چڑھ کے, یہ سب سے آگے تھا لڑکا امجد, اس کے بعد سمر تھا, تیسرے نمبر پہ میں تھا. جو ہی اس نے اندر قدم رکھا ہے تو یہ اندر چلا گیا کمرے میں, وہ بلٹ لے کے, گن لے کے. اب امجد ہمارے نرس ہے, اسسٹنٹ نرس ہے, جو گریویسلی انجرڈ تھا, جس کی تصویریں ابھی آپ کو دیں گے. 2 منٹ کے لیے ڈاکٹر صاحب. امجد بیٹا آپ بولیے, ادھر آ جائیں, آپ بولیے. اس پہ حملہ اس نے کیا تھا؟ جی جی آپ کو زخم دکھائیں گے. بتاؤ. جی السلام علیکم. تو جس ٹائم میں اندر گیا تو اس کا پیچھے سے ڈاکٹر صاحب بھی اور جو دوسرے لڑکے بھی تھے تو وہ بھی ساتھ آ گئے. تو جیسے ہی اس نے پسٹل سیدھا کیا تو یہ ہم سب پیچھے بھاگے, تو میں بھی بھاگا پیچھے. لیکن جیسا کھڑکی تھی اس سے باہر نکلتے نکلتے تھوڑا ٹائم لگ گیا, تو سب سے اینڈ میں رہ گیا. تو اس نے آ کے پسٹل جو ہے نا میرے ادھر رکھ لیا. تو پسٹل جیسا رکھا تو پھر مجبوراً مجھے رکنا پڑا وہاں پہ. تو اس نے فائر کیا ادھر رکھ کے, تو فائر نہیں چلا ہے. تو پھر جو ہے نا اس کو میں نے پیچھے دھکا دیا ہے. پیچھے دھکا جس وقت دیا تو وہ پھر دوبارہ جو ہے نا اس نے میرے ادھر رکھ کے فائر کیا, 2 بار فائر کیا, لیکن پھر بھی فائر نہیں چلا ہے. تو پھر اس نے اس وجہ سے جو ہے نا میرے سر میں اس کا بٹ جو ہوتا ہے وہ پسٹل کا وہ مارا ہے. تو وہ کافی زیادہ زخم سر میں آ گیا. تو وہ اس کا ہاتھ پکڑا آ گیا تھا میرے, تو ہاتھ پھر میں نے اس طرح نیچے کیا تو پسٹل نیچے گر گیا. تو بیڈ کے اوپر مجھے شک پڑتا ہے اس کے کہیں سے چھری اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے. تو اس نے پھر اس طرح وار کیا میرے گلے کے اوپر, پہلا وار. یہ مجھے تقریباً 6 ٹانکے لگے ہیں. تو اس میں اس نے پہلے گلا کاٹنے کی کوشش کی ہے, تو اس نے پھر وار کیا. تو دوسرا جیسے ہی میں نے وہ چھری نکالی ہے تو اس نے پیٹ کے اندر لگا دی ہے, تقریباً 10 ٹانکے وہ بھی لگے ہیں. تو بقایا چھوٹی اور بھی کافی چوٹیں لگی ہیں, بازو کے اوپر بھی لگی ہے. تو پھر جو ہے نا اس کا چاقو میں نے نیچے گرا دیا. اتنے میں نے سب کو آوازیں دی ہیں یار کہ یہ مجھے مار دے گا, تو آپ پلیز اوپر آ جاؤ. تو اتنے میں سارے لوگ آ گئے. تو پھر اس کو پکڑ کے نیچے مطلب اس کے اوپر فرش کے اوپر لٹایا ہے. تو پھر اس کو باندھ دیا ہے. باندھ کے تو پھر جیسا میں جیسے ہی کھڑا ہوا تو وہ کیا کہتے ہیں, بس میں گر گیا نیچے, کیونکہ خون کافی نکل گیا تھا. تو بس اس وجہ سے جو ہے نا مجھے ہاسپٹل لے گئے. یہ امجد کی پکچر ہے. یہ اب تقسیم کر دیں. اس وقت مرڈر ہو چکا تھا. ہاں ظاہری بات ہے, سارا جو ہے نا اس پہ آتے ہیں, اس پہ آتے ہیں. ابھی تو میں ابھی ایگزیکٹلی اس پہ آ رہا ہوں. انہیں کو دے دیں, انہیں کو دے اسپیکر کے رکھیں. ادھر دیکھیں, آپ بیٹھو. ٹھیک ہے, ادھر کرو, دکھاؤ. یہ ہاسپٹل کی پکچر ہے یا اس کے گھر کی؟ نہیں ہاسپٹل کی, ہمارے پاس پیمز کی. جی جی. آپ سب کے لیے بیٹا کھڑے, یہ سب کو ملے گی پکچر, ہمارے پاس کاپی. یہ پکچر کی کاپی آپ سب کے لیے لائے ہیں. یہ پیمز کے اندر ہے یہ تصویر. پھر اس کے بعد دوسری دکھا دیجیے. ہاں وہ آپ دکھا.
اگر آپ زخم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑے سے. اور پھر ہم لوگوں نے ظاہر جعفر کو, یہ ہمارا بندہ ادھر گرا ہوا تھا, ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی وداؤٹ ہیڈ, اور ہمارا بندہ گرا ہوا تھا, اور ظاہر جعفر وائلنٹ ہوا تھا اور چھت سے چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا تھا. ان سب حالات میں ہم لوگوں نے اس بندے کو لٹایا, ہم لوگوں نے خود باندھا ادھر اس کو, اور یہ اس کی پکچر ہے, یہ ہم لوگوں نے باندھا تھا. یہ تصویریں دو فی الحال تقسیم کر سکتے ہیں سب کو, حضرات کو, خواتین کو. اور جو ہی یہ اندر میں گیا تھا, جب میں نے وداؤٹ ہیڈ باڈی دیکھی تھی, میں ٹیرس پہ آیا تھا, جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی ہوگا, میں نے آ کے جو باہر لوگوں کا مجمع تھا ان کو سب سے پہلے کہا تھا اونچی آواز میں کہ اندر مرڈر ہوا ہے, یہ میڈیکل انٹرونشن کیس نہیں ہے, یہ کرائم سین ہے, آپ لوگوں میں سے کوئی فوراً پولیس کو کال کرے یا پولیس کو بلا لے. اور میں پھر واپس آ کے اس بندے کو ہاسپٹل بھیجا تھا, اس کو باندھا تھا, اور پھر پولیس 10 منٹ بعد آئی تھی جب ہم اس کو باندھ چکے تھے. پیمز میں آپ کے کیا بیان تھے؟ پیمز میں نہیں گیا تھا, وہ وکیل صاحب پیمز میں. اس کا جواب آخر میں, سوال جواب آخر میں بھی آپ ہماری سن لیں. اپنے لسٹ بنا لیں تاکہ آپ کے جواب ہم پوری طرح سے ہاں دیں گے. میں ذرا تسلسل سے چل رہا ہوں. ہاں, ایک تو آئی ایم ویری گریٹفل دیٹ یو آر لسننگ. میں مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ سن رہے ہیں, اور آپ کے جہاں تک ہو سکا سوال جو ہمیں میرے سب کیس کو سب جوڈس نہ کریں ان کے جواب بھی دیں گے چاہے کچھ بھی لگے. تو سب سے پہلے تو میں اب مزید کہانی کو آگے لے کے چلتا ہوں. میں نے ان کے والد کو فون کیا. اچھا, یہ میرے پاس فون ریکارڈز ہیں, اس لیے پولیس کھیل نہیں سکتی ہمارے ساتھ. ہمارے پاس فون ریکارڈز ہیں, واٹس ایپ ریکارڈ ہیں. واٹس ایپ ریکارڈ کے اندر کانورسیشن ریکارڈڈ ہے, ٹائم آف کانورسیشن صرف نہیں ہے, ہمارے پاس کانورسیشن ریکارڈڈ ہے. اور ان کو میں نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں بھیجا تھا یہاں اس کو اٹھانے کے لیے, بچے کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے, یہاں تو ڈیڈ باڈی بچی کی پڑی ہوئی ہے. ان کی ریئیکشن ایسی تھی, اگر خدا نخواستہ میں آپ کے گھر فون کروں, کہوں آپ کے گھر میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے بچی کی, اور آپ کا بیٹا کنٹرول سے باہر ہے, آپ تو بے ہوش ہو جائیں گے, چاہے مرد ہوں گے عورت ہوں کہ نہیں. نیچرل ہیومن رسپانس ہے. آپ کو کیا پتا کہ ان کے اوپر کیا گزری ہے جو میرا سٹاف ہے, ٹراما اور صدمہ کتنا ہے, جس کے لیے ہم تھیراپی کرتے ہیں, ٹراما تھیراپی کرتے ہیں. ان کا تو ریئیکشن ایسے تھا جیسے کوئی کہتا ہے کہ اچھا شراب زیادہ پی لی ہوتی ہے. ان کا کوئی ریئیکشن ہی نہیں تھا, اتنا سبڈیوڈ ریئیکشن تھا. اب میں تو سائیکو تھراپسٹ ہوں نا, میں تو آپ کی شکل دیکھ کے, میری ٹریننگ ہے, دیکھ سکتا ہوں کون کتنے پانی میں ہے, اور آپ میری شکل دیکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں کہانی کر رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں, ڈرامہ کرنے آیا ہوں یہاں پہ. مجھے عجیب لگا کہ یہ آدمی کو میں کہہ رہا ہوں آپ کے گھر میں ایک بچی کی لاش پڑی ہے, اور آپ کا بیٹا اس وقت ہم نے گرفتار کر کے باندھ کے رکھا ہوا ہے, اور ان کی ریئیکشن تھی اچھا اوکے پولیس از کمنگ. مطلب کسی کو ایسی چیز خبر آئے تو وہ تو کولیپس ہو جانا چاہیے, آواز ٹوٹ جانی چاہیے, ٹانگیں ہل جانی چاہیے, خوف سے یا صدمے سے انسان ہل جانا چاہیے. کوئی ریئیکشن ہی نہیں. اب میں نہیں کہہ رہا یہ اچھے ہیں برے ہیں یا کیا ہیں, میں صرف آپ کو بیان کر رہا ہوں حقیقت جو ہوئی اس وقت. اب میں نے بھی فون کر دیا تھا انہی کو, وہ ٹیلی فون ریکارڈ ہے, بلائیں پولیس کو. انہوں نے شاؤٹ کیا تھا باہر جو مجمع تھا, تو پولیس تو فائنلی آ گئی. پولیس کو ہم نے مدد کی کف کرنے میں, کیونکہ پولیس نے بھی جب دیکھی ڈیڈ باڈی وہ بھی ہل گئی بالکل. کف کیا, باندھا اور ڈال دیا گاڑی میں, انہی کی گاڑی میں, اور لے گئے اس کو. ایک ضروری چیز اب بتا دوں, جب تک پولیس نہیں آئی وہ بالکل نارمل بات کر رہا تھا کہ یہ میں انکمفرٹیبل ہوں اور مجھے پانی پلاؤ, اور یہ بالکل نارمل بات کر رہا تھا. جیسے پولیس آئی اس نے ڈرامہ شروع کر دیا, آوازیں نکالنی شروع کر دی. اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں, کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نہیں جانا مجھے, سمجھ رہے ہیں آپ. بٹ ہی واز اسپیکنگ نارملی till the police came. When the police came, اس کا تیور ہی بدل گیا. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کسی کی سائیڈ لیں, ہم مقدم کی سائیڈ لیں, یا ہم ذاکر جعفر کی سائیڈ لیں, یا ہم پولیس کے ساتھ دب کے پولیس کی سائیڈ لیں. ہم کیوں لیں؟ ہم تو پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹرز اور سائیکو تھراپسٹ ہیں. ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ بات کرنے کی. اب بات آتی ہے کہ مجھے میرے وکیل, ان کے علاوہ دوسرے وکیل, ہمارے پاس 3 وکیل ہیں, انہوں نے کہا طاہر صاحب ابھی کیونکہ آپ پروسیکیوشن وٹنس ہیں, آپ کچھ اور نہیں. ہمیں تو انہوں نے پیسے کھائے ہیں یا کیا کیا مجھے نہیں پتا, میں کسی اوپر غلط الزام نہیں لگاؤں گا. 25 دن
वारदात तक हम प्रोसिक्यूशन विटनेस, आइए बैठें चाय पिए ये करें वो करें, हम प्रोसिक्यूशन विटनेस थे 25 दिन के लिए। 26वें दिन में पता नहीं इनको क्या हुआ कि मैं लाहौर में हूँ और वहाँ से मुझे बुलाया जाता है कि आपका स्टाफ हमारे पास है, एक छोटा सा बयान लेना है। मतलब आप मुझे बुला रहे हैं तो झूठ बोल के तो ना बुलाएं। आए हो साहब जो हैं उस थाने को सार के थाने, और कहा कि जी हम आपको अरेस्ट करें। भाई किस चीज़ के लिए? आप भी वहाँ थे। तो मैंने कहा भाई एक मिनट, और हमने खुलवा के पढ़वा दी एक्चुअल डॉक्यूमेंट। कौन सी डॉक्यूमेंट थी वो जिसमें उसको उनको पढ़ाया जिसमें मेरा नाम ही नहीं था जी? सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट पढ़वा दी। वही सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट कोर्ट में पढ़ा दी हमने नहीं, उनकी पुलिस के प्रोसिक्यूटर ने। दोनों में मेरा नाम ही नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा नाम स्लिप कर दिया। मैं तो इनके साथ हूँ, मेरा स्टाफ है, कोई अमीर नहीं है गरीब नहीं, मेरा स्टाफ है। जब तक जहाँ ये हैं वहाँ मैं हूँ। ये थे जेल में 10 दिन बैरक सी में, अल्लाह किसी के दुश्मन को भी ना डाले। मैं भी था बैरक सी में, मैंने नहीं कहा मुझे B क्लास चाहिए या A क्लास चाहिए, मैं भी उसी बैरक में था। किस लिए थे हम आज तक पता नहीं। कौन सी सेक्शंस बनती हैं वो बेल को, आपको पता है पाकिस्तान में बेल कैसी होती है? आज जज नहीं आया, परसों प्रोसिक्यूटर नहीं आया, तरसों उस साइड का लॉयर नहीं आया। 10 दिन जेल में मैंने सिर्फ उन प्रिजनर्स के साथ काम किया, क्योंकि जेलों का हाल भी बहुत बुरा है। और अगर मैं जाऊँगा, जहाँ जाऊँगा काम करूँगा। अभी मैं नांगा पर्वत गया हुआ था, मैं चढ़ता हूँ, वहाँ पर विलेज है ताराशिन, वहाँ जाके गरीबों में काम किया। तो हमारा तो काम है काम करना, हमारा तो काम नहीं है कि कोर्ट्स में बैठना और प्रेस कॉन्फ्रेंस देना, ये तो हमारा काम नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे आप आगे ले लीजिए। इनको मैंने 3 दफ़ा कहा कि आप बराए मेहरबानी FIR काटें। ये कहते हैं ना बहुत से जो चैनल्स के ऊपर, बड़ी देर में FIR काटा। हमें कैसे, जब हम प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं और हम को अक्यूज नहीं हैं तो हम न्यूट्रल रहें। ये नहीं एग्री करते, ये वाले वकील जो हैं शहजाद, ये वकील हमारे वकला के अंदर भी डिसएग्रीमेंट थी। दूसरे ने कहा जी चुप कर रहो, चुप कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी आपकी, आप तो प्रोसिक्यूशन विटनेस है, अभी केस चलेगा उसमें जो बोलना है बोल दीजिए आप, क्या ज़रूरत पड़ी? हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर अब आप ज़रा बताइए क्या हुआ और क्यों देर में कटी, ज़रा आप बोलिए। शहजाद साहब है हमारे को, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, उनको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, उस साइड में चले जाओ, कैमरा है। शहजाद इधर, अच्छा आप इधर आ जाए 2 मिनट, आप इधर आ जाए। इस केस में जो इंसिडेंट होने के बाद जो पहली स्टेटमेंट, जी मोहम्मद शहजाद कुरैशी एडवोकेट, इस केस में जो हमारे जो सबसे पहली स्टेटमेंट हुई है वो दिलीप कुमार साहब की हुई है, ठीक है। उनकी पिम्स हॉस्पिटल में स्टेटमेंट हुई है, वो की है ज़ुबैर ASI ने। ज़ुबैर ASI साहब ने इनकी स्टेटमेंट की है पिम्स के अंदर, जब वो इंजर्ड अमजद को लेकर गए हैं वहाँ पे, ठीक है। पहली स्टेटमेंट जो हमारी पुलिस के सामने हुई है वो दिलीप कुमार साहब की हुई है पिम्स हॉस्पिटल की एमरजेंसी के अंदर, जब वो अमजद को लेकर गए हैं, ठीक है। अमजद जो है वो स्वेयरली जो है वो इंजर्ड था, वहाँ पे ज़ुबैर ASI थे, क्योंकि कंसर्न PS को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। वहाँ से एक उनका ऑफिसर वहाँ गया है, उसने दिलीप कुमार साहब की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हुए अमजद का इंजरी स्टेटमेंट बनाई है, ठीक है। उस इंजरी स्टेटमेंट के ऊपर इनका मेडिकल हुआ है फिर, ठीक है। उस मेडिकल के अंदर जो है सारी चीज़ें क्लियरली लिखी हुई हैं, इन्होंने मेंशन किया है कि किस तरीके से उस मेडिकल के अंदर लिखा हुआ है कि स्टैब वुंड्स हैं, क्लैरिफाई है। हालांकि पुलिस इस चीज़ को ये कह रही है कि इन्होंने कंसीलमेंट की। हमारे पार्ट पे कौन सी कंसीलमेंट है कि हमने तमाम फैक्ट को नरेट किया है, स्टैब वुंड वहाँ पे मेंशन किया है कि किस तरीके से इनको इंजरी आई है, ठीक है। उसी के अंदर अगर ये लिखा जाता है वो आउटडोर टिकट के अंदर कि ये RT है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो ये एक क्लैरिकल मिस्टेक है। हम अपने पार्ट में अगर कंसीलमेंट करते तो इस सारी स्टोरी को और तरीके से नरेट करते। फर्दर मोर इस केस के अंदर जो सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट्स हुई हैं, हमने अपनी रिटन स्टेटमेंट्स जो वो पुलिस को दी हैं रिटन, हमारी कोई ओरल स्टेटमेंट नहीं हमने दी, क्योंकि हमें पता था कि चीज़ों ने मैनिपुलेट करना है, इन्होंने चीज़ों को मैनिपुलेट करना है। दैट्स वाई हमने इनको रिटन स्टेटमेंट 20 को ही दे दी थी। अमजद इंजर्ड था, इसकी स्टेटमेंट जो है वो सब्सिक्वेंट दी गई है। फर्दर इसके अंदर हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। हालांकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसका ये काम था, वो ड्यूटी बाउंड था कि वो अमजद की इंजरी के ऊपर
ریلیونٹ جو ہے وہ سیکشنز کو وہ لیول کرتا، حالانکہ 324 لیول ہوتی ہے، باقی انجری کی حد تک باقی سیکشنز جو ہیں وہ لیول ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی سیکشن جو ہے ہماری ایکسٹینڈ تک نہیں ہوئی. ہم اس میں ایکیوز تھے فرام دا ویری فرسٹ ڈے، انہوں نے ہمیں ایرے آف دی ایکیوز میں رکھا ہے. فردر اس میں ایک اور چیز نریٹ کرتا چلوں، اگر ہمارے اوپر ایلیگیشن یہ ہے کہ ہم ایویڈنس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، فیبریکیٹ کرتے ہیں، تو موقع سے 14 ایویڈنسز لے گئے ہیں فورینزک کی، جن میں DVR کی لی گئی ہے، چھری لی گئی ہے، پسٹل لیا گیا ہے، موبائل فونز آف دی ایکیوز لے گئے ہیں. اگر ہم کسی ایویڈنس کو ڈسٹرائے کرتے تو ہم کرائم سین کو ادھر ادھر کرتے، DVR کو چھپاتے، باقی ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں فورینزک سائنس لیبارٹری میں جا چکی ہیں. ٹھیک ہے، فردر کوئی کوشچن ہو تو بتا دیں مجھے. I'll come. بات مختصر یہ ہے کہ let me make this very clear. The police is playing a not clean role. پولیس کا رول صاف نہیں ہے. 4 دن I'm 73 years old, 4 دن 4 رات مجھے، ایک پوری رات ہماری لیڈی ڈاکٹر بہت سینئر وہ، اور 4 دن 4 رات یہ. ہم کوئی پرزنر نہیں تھے، ہم گرفتار نہیں تھے، لیکن ہمیں 8 سے 9 گھنٹے بیٹھ کے اور اسٹیٹمنٹس لیے ہیں. اس کا سوال یہ آتا ہے کہ ان اسٹیٹمنٹ سے پھر آپ نے کنورٹ کر کے FIR کیوں نہیں بنائے؟ جو کہتے ہیں نا FIR نہیں کاٹا. اس کے والد صاحب غریب آدمی ہیں، رہتے ہیں میرپور میں، ایگزیکٹلی جگہ کہاں ہے؟ ہری پور میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا جی اسی نہیں ایسے پڑھنا زیادہ، غریب آدمی کب آئے گا، روز آئے گا وہاں سے تھانہ کچہری. جب ہم نے دیکھا کہ نہیں کاٹا تو پھر میں نے FIR کاٹا ہے، ان کا کٹوایا ہے، جس کو 22A میں ہم نے کورٹ میں درج کیا. وی ڈونٹ ٹرسٹ دا پولیس. ہم نے کورٹ میں درج کیا وہ FIR کیونکہ نہیں کاٹا تھا. سیکنڈ FIR جی 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 وہ ابھی اس کا وہ جو ہے ابھی کورٹ کے اندر جو ہے اس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے، وہ کورٹ کے اندر اس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے. وہ 9 کو ڈیٹ فکس ہے اس کی. یہ نہیں FIR نہیں، اس کے لیے پروسیڈنگ ہم نے انیشیٹ کر دی ہے. 22A آپ کو زیادہ پتا ہوگا. ہاں نہیں جی، اٹ ہیز ٹو بی کنورٹیڈ. کیس چل رہا ہے جی. آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، کیونکہ میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں تو ٹھیک ہے. اچھا، اب سیکنڈ آ جاتا ہے اسی کے اندر دا رول آف ذاکر دا فادر. جب میں نے پوچھا کہ اسلحہ ہے، انہوں نے مخصوص کا اسلحہ نہیں ہے. جب میں نے پوچھا بار بار کہ اور کوئی چیز بتانے کی ہے، انہوں نے کوئی چیز نہیں بتائی. نہ انہوں نے ہمیں کوئی تفصیل لڑکی کی دی، سن لیں اچھی طرح، نہ انہوں نے اسلحے کی کوئی تفصیل دی، نہ انہوں نے حالات کی کوئی تفصیل دی، ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں. تو ہم کون سے سین پہ جا رہے تھے فیصل صاحب؟ ہم کون سے سین پہ جا رہے تھے؟ ہم آپ بتائیے. ہم تو مریض کی انٹرسیپشن کے لیے جا رہے تھے. کسی کے گھر میں کسی کو سیویئر کارڈیک اریسٹ ہو جائے تو پولیس لے کے تھوڑی جائیں گے آپ. اگر وہاں پہ کوئی اور واردات ہو جائے جس کا کرمنل نیچر، تب پولیس آئے گی نا. تو ہم تو ایک نارمل کورس اپنے ٹیم کے ساتھ گئے تھے، ہمیں کیا پتا وہاں پہ کیا ہوگا. جیسے ہی دیکھا، اللہ رحم کرے آپ کو، وہ ہمارے پاس تصویر ہے، ہم آپ کو کبھی نہیں دکھائیں گے، بھیانک ہے، اور یہ ابھی بھی سب شوق میں ہے. تو اس وقت پولیس کو سمن کیا گیا. میں نے باپ سے پوچھا پولیس کو ابھی تک کیوں نہیں بلایا؟ اور جب میں نے کہا کہ وائی ہے، ڈو یو نو واٹ ہیز ہیپنڈ ان یور ہاؤس، آپ تو کراچی میں، ڈو یو نو واٹ ہیز ہیپنڈ ان یور ہاؤس؟ دا ریئیکشن واز ناٹ آف سمبڈی سیز او مائی گاڈ، او مائی گاڈ یہ کیا ہو گیا. دیٹ واز ناٹ دا ریئیکشن. دا ریئیکشن واز ریئلی اچھا. تو دس، اس لیے پھر ذاکر صاحب کے اوپر بھی وہ بھی بتا دیجئے، کیونکہ یہ ٹیکنیکل ہے کہ ہم نے ذاکر صاحب کے اوپر بھی پھر FIR کیسے کی ہے، بتائیے آپ. جو اپلیکیشن موو کی گئی ہے وہ ذاکر صاحب کے اوپر بھی ہماری یہ ایلیگیشن ہے کہ ہمیں انہوں نے ٹریپ کیا ہے. اس سارے انسیڈنٹ کے اندر ہمیں کسی بھی انہوں نے ٹرو فیکٹ کوئی بھی نہیں ہمیں بتایا. ٹھیک ہے، ہماری جو اپلیکیشن موو ہوئی ہے
پی ایس کے اندر بھی اور سبسیکوئنٹلی جو کورٹ میں ابھی پروسیڈنگ چل رہی ہے جس کی, اس کے اندر ہم نے کلیئرلی یہ مینشن کیا ہوا کہ ذاکر جعفر صاحب بھی اس کے اندر انوالو ہیں. انہوں نے ہمیں اس انسیڈنٹ کا کسی طرح بھی نہیں بتایا, کوئی اسپیکٹ بھی نہیں بتایا کہ لڑکی وہاں پہ ہے, کسی قسم کا ویپن ہے, یہ ساری چیزیں. اچھا ایک اور ضروری چیز سن لیجیے اس تمام چیزوں کے ساتھ, کہ اگر ہم ایک بڑے رسپانسبل انویسٹیگیٹنگ آفیسر پولیس کا اس کیس کا سینئر ایک نہایت ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ دیتا ہے ڈان میں میٹرو 2 دن پہلے کہ یہ تھراپی ورکس کی ٹیم کو ایویڈنس وائپ آؤٹ کرنے کے لیے بھیجا, تو اس کا ایک سوال آتا ہے کہ اگر ہمیں ایویڈنس کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا تو وہ لڑکا جس کو ہم نے اس طرح باندھا ہوا ہے اور یہ لڑکا جس کو 3-4 چاقو لگے ہوئے ہیں اور پستول اس پہ چلی ہے, اور 10 بندے باہر کھڑے تھے, ان کے سامنے ایویڈنس وائپ آؤٹ نہیں ہوتا, اور CCTV کیمرے ہیں, تو یہ کنائیونس اینڈ ٹیمپرنگ کہاں سے آ گئی؟ اوپر سے جو ایویڈنس ہمارے پاس آ گئی ہے, جو پولیس کی ایویڈنس ہے 14 اس میں 14 ایویڈنس میں ایک ایک چیز انہوں نے وہاں سے لی ہے, اس میں کوئی ٹیمپرنگ ہے ہی نہیں. تو جب پولیس اس طرح کے غیر ذمہ دار, بائسڈ, ارسپانسبل اسٹیٹمنٹس کرتی ہے تو مجھے اس ملک کے لیے بہت ہم تو چلو تھوڑے سے ویل آف اتنے ہیں کہ اپنے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, بیلیں لے سکتے ہیں, جیلیں جا سکتے ہیں. جو بہت غریب آدمی ہے جو مجھے میرے تھے ابھی اڈیالہ جیل میں, ان کا سننے والا کون ہے؟ جب پولیس اس طرح, یہ پولیس ہے, اور اگر آپ جیل کے حالات دیکھیں اس میں میں بھی جانا ہی نہیں چاہتا آپ کے ساتھ, بٹ دا پولیس از سپوز ٹو بی نیوٹرل. You cannot say that we are tampering with evidence without showing how we are tampering with evidence. آپ بتائیں ہم نے ایویڈنس سے کیسے ٹیمپر کیا ہے, آپ بتا ہی نہیں رہے, آپ کہہ ہی نہیں رہے کہ ایویڈنس سے کیسے ٹیمپر کیا ہے. کون سی ایویڈنس سے ٹیمپر کیا ہے؟ 14 چیزیں آپ کو ملی, ان میں سے ایک کے اندر بھی ٹیمپرنگ نہیں ہے. تو جب ٹیمپرنگ ہے ہی نہیں تو آپ نے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ کیسے دے دی ڈان کے پیج پہ؟ اور میں ڈان سے بھی پوچھتا ہوں ایک چیز, نہ میں جیو کے خلاف کچھ کہہ رہا ہوں نہ ڈان کے, انہوں نے ہمیں ضرور, میں نے ان کو اپروچ کیا پہلے جیو کو, لیکن اس وقت مجھ سے غفلت یہ ہوئی کہ میں نے ان پوچھا نہیں تھا وکیلوں سے. وکیلوں نے کہا جب تک 173 کا چلان کورٹ میں نہیں پہنچتا آپ بات نہیں کر سکتے, اس لیے وہ تاخیر ہوئی. اور ایک عادت ہے یہاں پہ کہ اگر آپ کسی پریس کو آپ بات کریں یا آپ ان کو کوئی انفارمیشن نہ دیں تو اگلے دن آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی سرخی لگ جاتی ہے. سب نہیں کرتے لیکن یہ بھی ایک عادت میں نے نوٹ کی. چلیں کوشچن آنسرز کرتے ہیں, 10 منٹ رہے. 1 second. So this is the basic story کہ we are now in front of the court on 22nd July for our bail confirmation. We are on 22nd July کو ہماری بیل کنفرمیشن کے لیے ہمیں بلایا ہے. اس کے بعد یہ سپٹمبر اور اس کے علاوہ یہ کیس چلے گا. اب وہ کیس کی نوعیت پہ مجھے سختی سے ممانعت ہے کوئی بات کر رہی, بیکاز کل وہ پھر یہ کورٹ میں کہیں گے کیا کہ انہوں نے بات پریس کانفرنس میں وہی کر دیا جو پولیس کر رہی تھی, اپنی ویوز دے دی, اس لیے میں ویوز کوئی نہیں دے سکتا. تو at this point I will stop. We have filed 22A to include 2 FIRs, one against the father, the other against the son. We condole with the family. We condole with the family for the huge loss. یہ بچیاں ہماری ساری یہ جو ہیں, ان کو کسی کو 8 سال ہو گئے ہمارے پاس, کسی کو 7 سال. پورے پاکستان میں اگر کوئی ادارہ اللہ کے فضل سے ہے جو خواتین کا خیال رکھتا ہے, جو ڈومیسٹک وائلنس ایٹ ہوم کے اندر ایکشن لیتا ہے, جو صدمہ اور ٹراما میں کام کرتا ہے, جو چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کرتا ہے, وہ اللہ کے فضل سے ہمارا ادارہ ہے اور کرتا رہے گا. کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی سوائے اللہ کی, کوئی دنیا کی طاقت نہیں. اب آپ فرمائیے. اچھا ایک چیز, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں سائیکو تھراپسٹ ہوں, تو آپ طاہر صاحب. جی میرے سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ انسان کو دیکھ کے اس کا سارا چہرہ پڑھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ میں یہ صلاحیت ہے تو آپ کی ٹیم میں بھی یہ صلاحیت ہوگی.
अगर नहीं- एक सेकंड फिर मैं जवाब एक मिनट मुझे चलो, सवाल- हाँ, मुझे- आप- आपकी टीम वहाँ पे गई, मैं भी चाहता हूँ इस तरह की कवरेजेस में, अगर आपकी टीम वहाँ पे गई, वहाँ पे जो हालात थे, जिस तरह लोग जमा थे, जो सूरत हाल थी, क्या आपकी टीम को उसी वक्त पुलिस को कॉल नहीं करना चाहिए था? सूरत हाल देखने के बाद आप इंतजार करते रहे कि आप अंदर जाएंगे और फिर पुलिस को कॉल करेंगे। नंबर 1, अगर नहीं करना चाहिए था तो क्यों नहीं करना चाहिए था? नंबर 2 ये कि जो आपने 22A की एप्लीकेशन दी है वो आपने जेल से आने के बाद दी है, पहले क्यों नहीं दी? पहले दिन आपको ये याद नहीं था कि आपसे जो है वो गलत काम कहा गया आपको आप पहले दिन क्यों ये इंतजार करते रहे कि आप जेल जाएंगे और 10 दिन वापस आएंगे तो आपको ख्याल आएगा कि आपने ये एप्लीकेशन देनी है? और नंबर 3 ये है कि आपका एक मुलाजिम जख्मी हुआ उसमें, आप उसके लिए भी ये इंतजार करते रहे कि आप जेल से वापस आएंगे तो उसके लिए आपको तो पहले दिन मुद्दई बनना चाहिए था केस में कि भाई मेरा मुलाजिम जख्मी हुआ है, उस पर कातलाना हमला हुआ है। आप पहले दिन क्यों नहीं बने? सारी चीज़ों के लिए आप इंतजार करते रहे कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप जेल जाएंगे तो उसके बाद आप ये करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप भी उतने ही उसमें शरीक हैं जितने बाकी हैं। वो किस तरह से? सारी चीज़ों का आप इंतजार करते रहे ना, एक ये चीज़ें होंगी तो उसके बाद ये करेंगे। अच्छा, एक आप जवाब दें फिर मैं आप जवाब दें। जी मैं इसका जवाब, अच्छा, 1 मिनट प्लीज, मैं इसका आप सुने। एज आई अर्लियर स्टेटेड, हमारा वर्जन 20 को ही आ गया था। जो हमारी मेडिकल टीम वहाँ पे गई है, उन्होंने, मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है कि हमने 20 को ही अपनी रिटन स्टेटमेंट वहाँ दे दी थी। व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर वी वर एज्यूमिंग कि हम PWs हैं वहाँ पे, वी आर विटनेसेस ऑफ दिस इंसिडेंट। हम इस चीज़ को लेके, ये देखें, हमने अपना स्टेटमेंट दे दिया, हमारे पार्ट पे कोई डिले नहीं है। पुलिस चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही है। देयर आफ्टर जब हमें एक्यूज की अरे में डाला गया है, देयर आफ्टर वी मूव्ड अंडर 22A। ये सिनेरियो इस चीज़ का। एक सेकंड, एक सेकंड सर, मैं आप पे आता हूं। एक बार मेरी बात सुन लें। इट इज़ अ बिट frivolous and irresponsible to make sweeping statements कि because you delayed so you must be like the murderers. It's not a fair statement. पहली चीज़ ये है कि मैंने खुद बैठ के 2 दिन 8 घंटे वहाँ पे बयान अपने डाले पुलिस के साथ। आयोग का नाम था अब्दुल सत्तार। मैंने फिर मुझे लाहौर से बुलाया गया वापस, फिर मैं तो 3 दिन 8 घंटे मैंने बयान दिए। उन बयान में ये चीज़ें नहीं लिखी हुई थी जो आप फरमा रहे हैं, सब तमाम की तमाम चीज़ें। क्या FIR अलग नहीं करवानी चाहिए थी आप? नहीं, एक सेकंड, आप अभी करवा रहे हैं वो पहले नहीं करवानी चाहिए। इसलिए कि हमने जब देखा कि ये पुलिस जो है ये हमारे रिटन वर्ड पे, स्टेटेड एंड रिटन वर्ड के ऊपर एक्शन नहीं दे रही, तब FIR कटवाएंगे ना, उससे पहले कैसे कटवाएंगे? हमें क्या पता कि पुलिस नहीं कटवाएगी, काटेगी FIR? हमें तो ये चीज़ नहीं पता। पुलिस ने हमें ये भी कहा था। सर, जब मेरा सवाल ये है कि पुलिस ने जो CDR से टाइम निकाला है, आपकी 7 मिनट पहली 7:12 पे दूसरी बात हुई डॉक्टर से, जी, फिर आपने टीम भिजवाई, वो कहते हैं कि इन्होंने टीम 8:03 पर टीम इंटर होती है जी, और पुलिस इंटर होती है 9 बजे जी। तो ये 7:07 से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे का टाइम बनता है। इसका मैं बता दूं। मर्डर भी वो कहते हैं कि ड्यूरिंग हुआ 7:30 बजे, तो ये आपने एक सेकंड, मैं इसका जवाब देता हूँ। चलिए, क्योंकि जब हम लोग बाहर खड़े थे, जाहिर जो है, दूसरी तरफ आप इधर ही बैठ के सारा कुछ बता भी रहे हैं बेटा। जाहिर जाफ़र बाहर जब टेरेस पे आ गया था, उसने कहा था, हम लोग पहली कोशिश करते हैं कि पेशेंट खुद आराम से आ जाए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करनी पड़े। उसने बाहर आके टेरेस पे क्लियर वर्ड्स में पहले कहा था कि मैं नहीं आऊँगा। जब हम अंदर कमरे के रास्ते से गए थे तो उसने उधर दरवाजे पे आके कहा था, आप मुझे 45 मिनट दें, आधा घंटा दें, मैं खुद नीचे आ जाता हूँ आप लोगों के पास। इसलिए हमने ब्रेक इन नहीं किया और CCTV कैमरे फुटेज में हम लोग बाहर खड़े रहे। हम लोग उधर इसलिए इतनी देर खड़े रहे कि हम इंतज़ार कर रहे थे वो लड़का खुद आ जाए, और अगर वो लड़का खुद आ जाता तो मे भी हम अंदर कमरे तक जाते ही ना। वो तो सीढ़ी लगा के तब हमें जाना पड़ा जब वो 45 मिनट 40 मिनट के बाद नहीं आया। हम उधर कोई खड़े होकर लूडो नहीं खेल रहे थे, बस खड़े। 45 मिनट में आपने पुलिस को कॉल क्यों नहीं की? क्योंकि हमें अंदर नहीं पता था कोई क्राइम सीन है या क्या हो चुका है, तो पुलिस को क्यों कॉल करनी थी? हम तो इंटरवेंशन के लिए गए थे मेडिकल। कॉल करनी पड़ती है जब एक क्राइम सीन इमर्ज हो। क्राइम सीन इमर्ज हुआ जब ये अंदर गए, पहले तो कुछ नहीं, बेचारी बच्ची की लाश देखी। जब तक लाश भाई देखी ही नहीं तो क्राइम सीन किधर से आ गया?
سر ابھی آپ نے ایک ایک کر کے ذاکر صاحب نے آپ لوگوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی. میں نے نہیں کہا آپ نے یہ ورڈ ہے سر، یہ آپ نے کہا کہ ذاکر جعفر نے آپ کو بولا کہ گھر جاؤ، بچہ وائلیٹ ہوا لڑکا، اس کو کول ڈاؤن کرو اور اس کو جو ہے ہاسپٹل شفٹ کرو. آپ نے پھر کہا کہ آپ لوگوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی. ایک منٹ لیٹ می ایکسپلین. چلے آپ بولیے. اس کے اوپر جو ہے نا اب اس نے آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی، یہ آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، لیکن پاسٹیو چلتے ہیں کہ آپ لوگوں نے وائس کے اندر یہی پولیس نے کہا ہے کہ یہ جو گئے تھے وہاں پہ وہ ظاہر کو ریٹریو کرنے کے لیے گئے تھے وہاں پہ، تو اس میں ایس ایس پی نے کیا غلط بات کی؟ آپ یہ اپنے منہ سے یہی کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ، ڈونٹ ٹیک دا ورڈز فرام مائی ماؤتھ پلیز. نہیں ایک منٹ. Don't take the word trap out of context. Don't take the word trap out of context. This is a very clever journalistic gimmick. I am saying the purpose of calling me 7:03 پہ ان کا کال نہیں آیا. ہمارے لیڈی ڈاکٹر کو ان کی امی کا کال آیا 6:58 پہ. اس کے بعد 7:03 پہ میں نہیں ملا ان کو. پھر یہ گفتگو چلتی رہی ہے. پھر ٹیم کو تیار کرنا جو مختلف جگہوں پہ اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں اور لے جانا، اس میں ٹائم لگتا ہے. اس طرح نہیں ہو جاتا کہ 2 منٹ میں فائر بریگیڈ کی طرح ٹیم کھڑی ہے اور گھنٹی بجی اور سارے فائر بریگیڈ میں بیٹھے اور وہاں پہنچ گئے. اس طرح نہیں ہوتا بھائی. سارے لوگوں کو تیار کرنا پڑتا ہے. وہ اپنی اور ڈیوٹیز سے ہٹ کے کرتے ہیں. I'll just come to you. So this business of was I trapped? Let me answer it properly for everybody. Was I trapped? Was it deliberate on the part of Zakir Jafar? Was it mistaken on the part of Zakir Jafar? At this point I will clarify to you, I am not certain. لیکن ایک چیز میں آپ کو جو میں نے آپ کو کہی تھی، جس طرح سے انہوں نے بات کی وہ ایک شاکڈ باپ کی آواز نہیں تھی. میں بھی سر وہی کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ ایس ایس پی آفیسر کا بیان ہے، اس نے بھی یہی کہا ہے سر کہ آپ لوگ وہاں پہ کو ریٹریو کرنے کے لیے گئے تھے. ادھر آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا یا ذاکر نے آپ کو یہ کیا ہے. اچھا ایک سیکنڈ بیٹا، ایک ایک سیکنڈ دیکھیں. ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کی انفرنس یا اس کے مفہوم نہ بنائیں. میں کہہ رہا ہوں مجھے آج بھی نہیں پتا کہ اس کا مقصد کیا تھا، لیکن ان کا جو ریئیکشن تھا وہ نارمل ریئیکشن ایک باپ کا نہیں تھا. آپ بولیں. یہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ظاہر کے لیے آپ کو کال کی گئی تھی کہ وہ وائلنٹ ہے اور آپ اس کو لے جائیں؟ اگر اس سے پہلے لے کر گئے تھے تو اس وقت کیا سچویشن کیا تھی؟ بڑا اچھا سوال ہے. اب آپ سن لیجئے. لوگ کہتے، وکیل کہتے ہیں یہ نہیں بتانا، وہ نہیں بتانا، یہ نہیں بتانا. میں ہر چیز بتاؤں گا. آپ کو مجھے بلیو کرنے کی ضرورت ہے. میری شکل دیکھیں، میری عمر دیکھیں. یو ہیو ٹو بلیو می. ہی واز ریفرڈ ٹو می 2 months earlier for addiction, not madness, not insanity, not psychopathology, for anger and addiction. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نشہ اور اس سے جو غصہ ہے اس میں، اور انسان کی کیفیت جس پہ وہ آؤٹ ہو جائے، جس کو ہم سائیکوپیتھولوجی کہتے ہیں، اس میں فرق ہے. تو انہوں نے مجھے ریفر کیا اور میں نے ان کو کیا جواب دیا، ان کو سامنے لا کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو فوری طور پہ ہماری ڈاکٹر کی سائکیٹرسٹ کو دکھائیں اور اس کو بھرتی کریں. خدا کا واسطہ ہے. فار ایڈکشن، ناٹ فار میڈنس. آپ سمجھے؟ نیکسٹ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا پولیس کا رول کلین نہیں تھا، تو جو جتنی گفتگو آپ نے کی ہے اس میں بھی بہت سارے سکم ہیں، بہت سارے سوالات ہیں. ایک تو یہ کلیئر کر دیں کہ آپ نے کہا کہ ظاہر جعفر کی والدہ آپ کی اسٹوڈنٹ تھی. کیا ظاہر جعفر بھی آپ کا اسٹوڈنٹ رہا ہے؟ کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اس نے 4 جو اسٹیجز ہیں وہ آپ کے پاس سے کی، اور اگر وہ نشئی تھا، اگر وہ اس کی حالت یہ تھی، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ مریض کی کیٹیگری میں ہوتا، وہ آپ کے اسٹوڈنٹ کی کیٹیگری میں کس طرح شامل ہوا. دوسرا یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بالکل بے گناہ ہیں، ہم نے صورت کار کا کردار ادا نہیں کیا، لیکن جو ٹائم لیپس ہے وہ یہ بتاتا ہے
کیا آپ نے حد الوسع کوشش کی کہ آپ نے ان کا ساتھ دیا اس سارے معاملے میں؟ جب آپ کو اپنا بچاؤ اور ان کا بچنا مشکل نظر آیا تو اب آپ آ کے معصوم بننے کی یہاں جو ایک کوشش کر رہے ہیں. آپ کی جانب سے پولیس کو اطلاع نہ دیا جانا، آپ بھائی نے سوال میں کلیئر کر دیا ہے کہ جن 2 گھنٹوں میں آپ کو اطلاع آ چکی تھی، 2 گھنٹوں کے ڈیلے میں یہ قتل ہوا ہے. آپ اس پہ نادم ہیں، آپ کو کوئی شرمندگی ہے کہ آپ کی کوئی آپ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ پولیس کو نہ اطلاع کریں کہ ایک جگہ ایک انسیڈنٹ ہو رہا ہے، وہاں ساری سچویشن ہے اور وہاں سے آپ کی غفلت کی وجہ سے ایک بچی کی جان گئی ہے. اب آپ جواب کہہ رہے ہیں. ہاں پوچھا. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ پہلے سے اندر تھے اگر وہ ٹائملی بتا دیتے تو شاید یہ قتل نہ ہوتا، پولیس کو پہنچنے میں 2 سے 3 منٹ لگتے تھے، تو آپ لوگ تو پہلے سے اندر موجود تھے. اب ذرا سن لیجیے. پہلے تو ان کی امی سینئر موسٹ کلاس ہماری 6 سال کی ٹریننگ ہے UK کی، اس میں تھی. ٹھیک ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارٹنر تھی، یہ تھی. SECP کا ریکارڈ ہے پچھلے 10 سال کا، ان کی امی سے ہمارا اور کوئی واسطہ ہی نہیں، سوائے کہ وہ اسٹوڈنٹ تھی. جب ظاہر آیا ہے 2013 میں چھوٹا لڑکا ہمارے لوئسٹ لیول پہ، پھر 14 میں اور 15 میں کوئی کسی قسم کی بیماری کا کوئی وہاں پہ چیز وزبل نہیں تھی. ہی واز شوئنگ نو بیماری سائیکوپیتھولوجی. یہاں پہ ہر شہر میں ایک کراؤڈ ہے، شراب پینا اور یہ کرسٹل میتھ کرنا، اور وہ ان کے اندر شریک صرف وہ نہیں ہے، آدھا اسلام آباد ہے. میں کسی کے اوپر وہ کیچڑ نہیں اچھال رہا ہوں. اگر ہارورڈ یا ییل میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو تو ہارورڈ اور ییل بند نہیں ہو جاتے. 6 اور قتل ہوئے ہیں جب سے یہ ہوا ہے. کسی قتل کے اندر ایک سرخی کے بعد کچھ نہیں نکالا گیا. مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے اور یہ کیا چیز پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سمپل سی چیز بات ہے. The time to get there to the crime scene was to go to a medical scene, not a crime scene. We were going to a medical scene. We went to a medical scene. We saw the crime. When you see a crime, you are also struggling with the patient. وہ آپ کے سر کے اوپر پستول مار رہا ہے، وہ گولی چلا رہا ہے، وہ چاقو مار رہا ہے. اس وقت پولیس کا ٹائم ہے. پولیس واز کالڈ. میرے پاس تو ریکارڈ ہے جب میں نے اس کے باپ کو فون کیا کہ پولیس ابھی تک کیوں نہیں بلائی آپ نے. آپ کے نوکر تو آپ کو بار بار فون کر رہے ہیں، آپ نے پولیس ابھی تک کیوں نہیں بلائی. ہم سٹرگل کریں، اپنی جانیں بچائیں. اس کو باندھے جس طرح سے باندھا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں باندھا کیسے ہے، کپڑوں سے اور بیڈ شیٹ سے اور قمیضوں سے اس کو باندھا ہے. اس وقت پولیس کو بلانے کا ٹائم کہاں تھا؟ بالکل آپ کے پاس اتنی بڑی ٹیم تھی، کوئی ایک بندہ سائڈ پہ جا کے بند پھینک کے کام کرتا. یہ گرا پڑا تھا، یہ گرا ہوا تھا. ابھی سر ایک سیکنڈ، 2 لوگ تو چلے گئے پیمز ان کو لے کے جو بلیڈنگ ٹو ڈیتھ. کتنے بندے رہ گئے؟ اگر وہ بھاگ جاتا ادھر سے یا چھت سے چھلانگ مار دیتا پھر 3 شخص پیچھے رہ گئے. ہاں، اس نے کھڑکی سے چھلانگ مارنے کی کوشش کی، اس نے وائلنس مزید کی. اس کو پکڑنا، اس کو باندھنا، اس کو اوور پاور کرنا کوئی 3-4 منٹ کے اندر پاکستانی انڈین فلم نہیں ہے یہ. اٹ ٹیکس. اس میں بہت زیادہ اسٹرگل کیا ہے. اس کے تو گلے میں چھری لگی، وہ تو اس کو یہاں سے گئی اور یہاں سے منہ سے نکلی، واپس کھینچی ہے. آپ کو کیا پتا کہ وہاں پہ. اور سیکنڈلی ایک بہت بڑی چیز آپ بھول گئے، شاک. یہ SSG کی کمانڈوز نہیں. کام تو خیر میں فوج کے ساتھ بھی کرتا ہوں، کام میں پاکستانی فوج کے ساتھ بھی کرتا ہوں، ٹرین دیں. یہ تو آرڈنری ڈاکٹرز اور نرسز ہیں. آپ کو کیا ہوگا؟ یو ول فریز، یو ول گوئنگ ٹو فرائٹ، یو ول فریز وین یو سی اے سچویشن لائک دیٹ. باوجود اس کے جب لوگ ایسی بات کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ انٹرینڈ لوگ جو صرف پکڑ کے ٹیکا لگا کے لے کے جاتے ہیں، انہوں نے اس کو پکڑا، کوپس پڑی ہوئی ہے وہاں، اس کو پکڑ کے باندھا، اس کو سبڈیو کیا، پولیس کا انتظار کیا. اس چیز کی شاباش کوئی نہیں دے رہا، اس کے اوپر ایک سسپیشس سائڈ نکال رہا ہے جس کی بہت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اٹس ویری شیمفل. یس سر. ڈاکٹر صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہم اس کیس کو کورٹ میں ریکور کر رہے ہیں، وہاں بھی آپ سے ملاقات. ضرور. ڈاکٹر صاحب نے اپنی جو بیان دیا اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم وہاں گئے، ہم نے ظاہر سامنے آیا، ہم نے اسے کہا کہ جی نیچے آ جاؤ. اس نے کہا آدھا گھنٹہ ویٹ کرو، میں نیچے آ گیا. پتا تھا، اس کا والد بتا چکا تھا وائلنٹ ہے، آپ کو پتا تھا ایڈکٹ ہے اور بھی اس کے ساتھ مسائل ہیں. کیا ایک ایسا بندہ جو اس سچویشن میں ہے، آپ کی ٹیم اس کا آدھا گھنٹہ ویٹ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ
सुन लीजिए बड़ी अच्छी तरह, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। 50% केसेस में जब उसको ख्याल आता है कि अब मैं भाग नहीं सकता, अगर वो कातिल ना हो नॉर्मल, मैं भाग नहीं सकता, वो खुद आ जाता है, खुद ही आ जाते हैं, माइल्ड टीका लगता है, आराम से लिए जाते हैं 50% केसेस में। दैट इज द नॉर्म. So it was not something exceptional that we were giving him extra time to do some cover up and tampering. और सेकेंडली मैंने ये भी लफ्ज़ कहा जिसके ऊपर कोई भूल ही गए साहब, सारे पुलिस की स्टोरी पकड़ ली। जब 14 एविडेंस दिखा रही है नो टैंपरिंग, और 14 एविडेंस पुलिस की हमारी नहीं है, नो टैंपरिंग, 14 एविडेंसेस हैं पुलिस के पास, एक के अंदर टैंपरिंग नहीं है, वो उन्होंने कलेक्ट की, हमने तो नहीं की। टीवी का कैमरा है, उनके नौकरों के बयान है, तमाम के तमाम दिखा क्या रहे हैं। हमें बुलाया, हम अंदर गए, उससे गुफ्तो शनीद की, उसने टाइम मांगा, उस टाइम में उसने एग्री नहीं किया, फिर हम मजबूरी से अंदर गए, वहाँ स्कफल हुई, वहाँ ये इंजर हुआ, गोली के साथ कोशिश उसने की, गोली नहीं चली, वो रेज में था ना उस वक्त, जिसने लड़की कत्ल की तो वो ये कौन है उनके सामने, और उसके बाद जो भी कुछ उसने और किया। अगर हमने टेम्परिंग करनी होती तो वो तो हमें ओपन आर्म से मिलते, वो तो वहाँ पे फूलों के हार लेके खड़े होते, वो तो हमें आराम से कहते अंदर आइए, चाय पीजिए, जल्दी जल्दी सफाई करें। वो हमले करते, वो हमें मारते, वो ये ऐसी हरकतें करते। सो जस्ट थिंक कॉमन सेंस क्या कह रहे हैं। प्लस अगर क्लीनिंग ऑफ ऑपरेशन तो एविडेंस टेम्पर्ड क्यों नहीं है? साहब आपने खुद कहा कि उसके पेरेंट्स ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा वायलेंट है, और आप कह रहे हैं कि एसएसजी कमांडो नहीं है, लेकिन ये उस बच्चे को भेजकर आपने क्या इसकी जान को खुद खतरे में नहीं डाला? क्या ये एक वायलेंट ऐसे वहशी और जानवर को कंट्रोल में कर सकता था जिसको आपने भेजा और जिसकी जान जाते जाते बची? आपके पास कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है? अगर आप इस तरह के लोग हमारे पास, मैं आपके पास उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी कोई लोग होने चाहिए। हमारे पास 5 अफराद थे जिसमें सिक्योरिटी भी थी, सिक्योरिटी के हजरात। सिक्योरिटी वाले क्यों नहीं आए साथ आपके? यहाँ पे मैंने टीम कोई पाबंद नहीं है इधर आने का, कोई मकसद नहीं था उनको बुलाने का, कोई पाबंद नहीं है इधर आने का। वो भी आपके साथ थे? नहीं, क्राइम सीन के ऊपर जो लोग अफेक्टेड थे, यानी हिम एंड हिम हु वाज प्रेजेंट देयर एज द लीड पर्सन, उनको मैं लाया हूँ। जो और थे ऑब्वियसली उसमें सिक्योरिटी के स्ट्रॉन्ग लोग भी थे जिन्होंने उसको सबड्यू किया। डॉक्टर साहब एनी शादीन में शामिल है, स्ट्रॉन्ग लोग सर इस कमजोर आदमी को, एक मिनट, क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब ने सारी चीज देखी तो क्या कह सकते हैं कि ये एनी शादीन में शामिल थे? एनी शादी क्या होता है? एनी शादी विटनेस में, एज अ विटनेस, ऑफ कोर्स इज अ विटनेस। मर्डर का विटनेस नहीं है, ओनली पर्सन, जगह का विटनेस। We are witnesses to the post murder arrival. और सबसे बड़ी सिंपल चीज़ है कि टाइम ऑफ मर्डर तो आपको पुलिस के रेकॉर्ड से मिल जाएगा, टाइम ऑफ मर्डर मिल जाएगा। और एक सेकंड, हम विटनेसेस हैं पोस्ट मर्डर, जिसमें हमने उसको पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, बांधा है और पुलिस का इंतजार किया है। क्या जब आपने पकड़ा उसको बांधा जी, आपने उसको कोई इंजेक्शन लगाया? नहीं, ठीक है, अगर वो इंजेक्शन लगाया, आप कहते हैं कि उसके बाद पेशेंट जो है वो अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है, तो फिर पुलिस क्या? हमने तो क्राइम इंजेक्शन लगाया ही नहीं। और जिस तरह पे आपके लोग उधर पहुंचे, क्या था मर्डर हो चुका हुआ था? बिल्कुल। एग्जैक्ट टाइम क्या था मर्डर का? हमें नहीं पता, जब पहले हो चुके आपको पता है, हमें भी नहीं पता। इतना आइडिया है कि पेरेंट्स सारा जमा हुआ था। दो चीज़ें, एक तो जो जाहिर ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया है उसमें बाकायदा तौर पर उसने कहा है कि मेरे वालिद ने कहा परेशान मत हो, ट्रैफिक बस वाले आ रहे हैं, बाप को भी निकालेंगे और वहाँ से जो है डेड बॉडी का भी, वहाँ से डेड बॉडी को भी कहीं साइड में करेंगे, ये उसके स्टेटमेंट। दूसरा सवाल ये है कि अभी आपकी समान टीम सारे लोग ये पहले एक इंटरव्यू दे चुके हैं हमारे दोस्त। एक बंदा है जिसका नाम दिलीप कुमार है, वो बंदा अमजद को लेके जाता है दिल अस्पताल, वहाँ पे ये अब जो पुलिस ने उस दिन अदालत में भी कहा है कि उसने वहाँ पे कहा कि जी इसका रोड एक्सीडेंट हुआ है 2 जगह। दिलीप कुमार सामने क्यों नहीं आ रहा? वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सेकंड, इसका जवाब सुन ले, एक जवाब सुन ले। दिलीप कुमार ने एक दफ़ा भी रोड एक्सीडेंट नहीं कहा। सबसे पहली चीज़, दिस इज अ मिस स्टेटमेंट। उसने ऊपर RTA अभी ख़त्म करें बेटा, ऊपर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, नीचे स्टैब वुंड लिखा हुआ है।
اوپر RTA نیچے اسٹیپ وونڈ، اس کے لیے ہم کورٹ چلے گئے ہیں اس کی ریکٹیفیکیشن کے لیے. دلیپ کمار کو کسی سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کراچی ہے. اس وقت دلیپ کمار خود شوق میں تھا، وہ تھر سے ہے. میں نے اس کو اجازت دی ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ تک آپ کراچی جائیں، اپنے گھر میں ریکور کریں، پھر واپس آئیں. اس لیے ٹھیک ہے، تھینک یو. چلیں اٹھیں بس، اٹھیں. ایک سیکنڈ، لاسٹ آئی وانٹ ٹو تھینک دا پریس. اور ایک اور چیز کہہ دوں میں، ذرا میری